نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب ہے عذاب قبر کے بارے میں دوسری فصل آج شروع کریں گے۔ آج کے درس میں ہم یہ پڑھیں گے کہ مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے۔ فرشتے آتے ہیں یعنی منکر نکیر آتے ہیں، ان سے کیا سوال کرتے ہیں اور وہ کس شکل میں آتے ہیں، اور اس کے بعد قبر میں کیا ہوتا ہے، یہ ہم تفصیل سے پڑھیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میت دفن کی جاتی ہے تو اس کے پاس دو سیاہ رنگ نیلی آنکھوں والے فرشتے آتے ہیں، ایک کو منکر دوسرے کو نکیر کہا جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ تو ان صاحب کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ تو میت کہتا ہے اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور یقیناً محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ تب وہ کہتے ہیں ہم جانتے تھے کہ تو یہ کہے گا۔ پھر اس کی قبر میں فراخی دی جاتی ہے 70 گز میں، پھر اس کے لیے وہاں روشنی کر دی جاتی ہے، پھر اسے کہا جاتا ہے سو جا۔ وہ کہتا ہے میں اپنے گھر جاؤں تاکہ انہیں یہ خبر دوں، تو وہ کہتے ہیں دلہن کی طرح سو جا جسے اس کے پیارے خامند کے سوا گھر کا کوئی نہیں جگاتا، یہاں تک کہ اللہ اسے اس کی خواب گاہ سے اٹھائے گا۔ اور اگر مردہ منافق ہو تو کہتا ہے میں نے لوگوں سے کچھ کہتے سنا، تو اس کی طرح بھی کہہ دیتا تھا جس طرح لوگ کہتے تھے، میں بھی ویسے کہتا تھا تو میں نہیں پہچانتا۔ تب وہ کہتے ہیں ہم جانتے تھے تو یہ کہے گا۔ تو پھر زمین سے کہا جاتا ہے اس پر تنگ ہو جاؤ، اس قدر تنگ ہو جاتی ہے کہ مردے کی پسلیاں ادھر ادھر ہو جاتی ہیں، یعنی سیدھی والی الٹی والی کی طرف، الٹی والی سیدھی والی کی طرف ہو جاتی ہیں۔ پھر وہ قبر کے عذاب میں ہی رہتا ہے یہاں تک کہ اسے اس ٹھکانے سے اٹھائے، یعنی وہاں تک، یعنی جب تک قیامت نہیں ہوتی اس وقت تک اس کو عذاب ہوتا رہتا ہے۔ مطلب یہ کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب میت کو دفن کر دیا جاتا ہے تو اس کے پاس دو سیاہ رنگ کے فرشتے آتے ہیں، نیلی آنکھوں والے فرشتے آتے ہیں، ایک کا نام منکر اور دوسرے کا نام نکیر ہے۔ یاد رہے کہ منکر نہیں کہا جاتا، منکر جو ہے انکار کرنے والے کو کہتے ہیں، لفظ ہے منکر کاف کی زبر کے ساتھ۔ تو اسے کہا جاتا ہے کہ تو ان صاحب کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ تو وہ مومن ہوتا ہے تو کہتا ہے، میت کہتا ہے کہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور یہ اللہ کے سچے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ تب وہ فرشتے کہتے ہیں کہ ہم جانتے تھے کہ تو نیک بندہ ہے، اللہ کا ولی ہے، یعنی مومن بندہ ہے۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم جانتے تھے کہ تو اس کے ہمارے سوالوں کے جواب جو ہے تو صحیح دے گا۔ تو پھر وہ کہتے ہیں کہ تو سو جا۔ پھر اس کے قبر کی فراخی کر دی جاتی ہے، کہتے ہیں کہ تحد نگاہ کشادہ کر دی جاتی ہے، کھلی کر دی جاتی ہے۔ بعض میں تو یہ بھی آتا ہے روایات میں، یعنی مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ قبر کے اندر سے سامنے حضور علیہ السلام کے روضہ اطہر کے ساتھ ملا دیا جاتا ہے، یعنی وہاں سے حضور علیہ السلام کو دکھا دیا جاتا ہے کہ قبر کو فراخی دی جاتی ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ انسانی شکل میں آتے ہیں، کہ رنگ میں اس لیے آتے ہیں کہ ان کی ہیبت سے کفار تو گھبرا جائیں اور حیرانی سے جواب نہ دے سکیں، اور مومن مطمئن رہیں اور اس سے بآسانی جواب دے سکیں، وہ گھبرائیں نہ۔ یعنی مومن کے سامنے جب پیش ہوتے ہیں تو اچھی صورت میں پیش ہوتے ہیں، اور جب کافر کے سامنے پیش ہوتے ہیں تو ہیبت والی ڈرونی شکل میں وہ پیش ہوتے ہیں، تاکہ مومن کا دل خوش ہو جائے اور جو ہے کافر ان سے ڈر جائے، ہیبت میں آ جائے اور ان کے سوالوں کا جواب نہ دے سکے۔
اسی طرح پھر اسے اس کی قبر کو فراخی کر دی جاتی ہے، پھر اس کی قبر میں روشنی کر دی جاتی ہے، پھر اسے کہا جاتا ہے تو سو جا، وہ سو جاتا ہے، پھر وہ کہتا ہے کہ میں اپنے گھر جاؤں، اپنے گھر والوں کو اس کی خبر دوں۔ تو معلوم ہوا کہ مومن مرد جو ہے یا عورت، مومن میت جو ہے وہ قبر میں جاتی ہے اور اس کے بعد اپنے گھر والوں کی طرف بھی لوٹتی ہے۔ پھر اسے کہا جاتا ہے کہ تو سو جا، جیسے دلہن سو جاتی ہے پہلی رات کی، اس کے خاوند کے علاوہ اسے کوئی نہ جگائے، یہاں تک کہ اسے اللہ تبارک و تعالی قیامت والے دن جگائے گا۔ پھر اسی طرح اگر مدعا منافق ہو تو اسے کہا جاتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں تو کیا جانتا ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں کچھ نہیں جانتا، جو لوگ کہتے تھے میں بھی وہی کہتا تھا۔ یہ ہے منافق کا جواب۔ پھر زمین سے کہا جاتا ہے کہ اس پر تنگ ہو جاؤ، اس قدر تنگ ہو جاتی ہے کہ مردے کی پسلیاں ادھر سے ادھر، ادھر کی ادھر ہو جاتی ہیں۔ یعنی پھر جب وہ جواب نہیں دے پاتا تو وہ کہتے ہیں کہ ہم جانتے تھے کہ تو جواب نہ دے پائے گا، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ہی لایا جاتا ہے، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود تشریف لے کے آتے ہیں، کہ نہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی معاذ اللہ کوئی تصویر یا کوئی سایہ یا اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں ہوتا، بلکہ بذات خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے کے آتے ہیں ہر قبر میں۔ تو پھر زمین کو کہا جاتا ہے اس پر تنگ ہو جا، پھر اس پر تنگ ہو جاتی ہے، پھر اسے دباتی ہے، اور پھر دائیں پسلیاں بائیں طرف ہو جاتی ہیں اور بائیں پسلیاں دائیں طرف ہو جاتی ہیں، اس طرح اس کو عذاب دیا جاتا ہے۔ پھر وہ قبر کے عذاب میں ہی رہتا ہے یہاں تک کہ اسے اس ٹھکانے سے اٹھائے، یعنی جب تک قیامت نہیں ہوتی اس وقت تک اس کو عذاب ہوتا رہے گا۔ یعنی یہاں سے یہ بھی معلوم ہوا کہ مردے کو قبر میں عذاب ہوتا ہے، اور اسی طرح کہ جب کوئی نیک مومن مرتا ہے تو اس کا پر بھی نعمتیں دی جاتی ہیں قبر میں، اور کافر کو، منافق کو عذاب دیا جاتا ہے۔ تو آج کے لیے صرف اتنا ہی، ملتے ہیں کل کے نئی ویڈیو میں، تو دعاؤں میں یاد رکھنا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں، دوستوں کے ساتھ صدقہ جاریہ سمجھ کر ضرور شیئر کریں۔ تو اللہ حافظ۔